تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ ابراہیم روگوا کوسوو کے پہلے صدر اور سیاستداں، کوسوو میں بابائے قوم کہلاتے ہیں۔ کوسوو کے قصبے سیرس میں پیدا ہوئے۔ سن 1884 میں البانوی ادبی تنقید پر ڈاکٹریٹ کیا۔ اپنے علم و فضل کی بنا پر جلد ہی خطے کے نامور دانشور بن گئے۔ دسمبر سن 1999 میں سیاسی جماعت ڈیموکریٹک لیگ کی بنیاد رکھی تاکہ یوگوسلاوی صدر سلوبودان مائلوسیوچ کی آمریت اور ظلم و ستم کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ابراہیم روگوا پرامن جدوجہد کے قائل تھے، اس لیے وہ کوسووین جنگجوؤں کی تحریک سے الگ رہے۔ کوسوو لبریشن آرمی نے گو سربوں کا خوب مقابلہ کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ چنانچہ کوسووین باشندے دوبارہ ابراہیم روگوا کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے کوسوو کو آزادی دلوا سکیں۔ سن 2000 میں آپ کوسوو کے صدر منتخب ہوئے۔ صدر کی حیثیت سے آپ نے تحریک آزادی جاری رکھی۔ آپ نے امریکہ اور یورپی یونین سے تعلقات بڑھائے اور انہیں کوسوو کے اعلان آزادی پر راضی کر لیا۔ گو وہ اپنی زندگی میں مادر وطن کو آزاد ہوتا نہیں دیکھ سکے، لیکن آپ ہی کی کوششوں سے آخر کار کوسوو سن 2008 میں آزاد ہو گیا۔ ابراہیم سلطان علی اریٹریا کی جدوجہد آزادی کے اولین رہنماؤں میں سے ایک اور مسلمان سیاستدان، اطالوی حکومت کے شعبہ اسلامی کے سربراہ رہے۔ 1941 میں ہی اریٹریا کو آزاد کرانے کے لیے پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ 30 ستمبر سن 1946 کو مسلم لیگ اریٹریا قائم کی۔ آپ چاہتے تھے کہ اریٹریا ایتھوپیا کا حصہ نہ بنے بلکہ آزادی حاصل کر لے۔ سن 1951 میں اریٹریئن ڈیموکریٹک کی بنیاد رکھی اور اس کے پہلے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ بعد ازاں آخری سانس تک مجاہدین آزادی کی فکری رہنمائی کرتے رہے۔ ابراہیم سلیمان سیٹھ بھارت کے مسلمان رہنما، بنگلور میں پیدا ہوئے۔ کچھی میمن جماعت سے تعلق تھا۔ انڈیا مسلم لیگ کے رکن رہے۔ مختلف حلقوں سے 35 سال تک بھارتی پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوتے رہے۔ آخر دم تک بھارتی مسلمانوں کے حقوق کی خاطر حکومت سے نبرد آزما رہے۔ ابراہیم شناسی ترکی کا ادیب، صحافی، مترجم اور رہنما، استنبول میں پیدا ہوا۔ ایک سرکاری ملازم سے فرانسیسی سیکھی اور سن 1849 میں فرانس چلا گیا۔ وہاں جدید سائنس و ادب سے آگاہ ہوا اور اس نے مغربی طور طریقے اختیار کر لیے۔ واپس ترکی آیا تو صفا چٹ چہرے کے باعث بدعتی کہلایا۔ تب صرف انگریز ہی شیو کرتے تھے، اسی لیے وہ بطور سرکاری افسر کسی جگہ ٹک کر کام نہ کر سکا۔ سن 1858 کے بعد شناسی ادب و صحافت میں دلچسپی لینے لگا۔ سن 1860 میں آغا آفندی نے ترجمان احوال نکالا تو شناسی نے اخبار میں کئی ادبی اور سیاسی مضامین لکھے اور یوں ترکوں کو جدید اصطلاحوں مثلا جمہوریت، آئین، آزادی وغیرہ سے متعارف کرایا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں حکومت کی آمرانہ پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔ بعد ازاں شناسی نے اپنا اخبار نکالا جو عثمانی ترکی کا پہلا با اثر سیاسی اخبار تھا۔
شناسی جدید ترک ادب اور زبان کے بانیوں میں سے ہے۔ اس نے نہ صرف ترک زبان میں ضرب الامثال کی پہلی کتاب مرتب کی بلکہ پہلا ڈرامہ بھی تخلیق کیا۔ جدید تہذیب میں رنگے جانے کے باوجود شناسی اس طرز حکومت کو رائج دیکھنا چاہتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ ابراہیم شاہد پاکستان کے طالب علم، سن 2011 میں کیمبرج یونیورسٹی کے او لیول امتحان میں 24 اے لے کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ آپ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے طالب علم ہیں۔ ابراہیم طوفان، ابراہیم عبد الفتح طوفان فلسطین کے قوم پرست شاعر، نابلوس میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قومی اور مزاحمتی شاعری برطانوی قبضے کے خلاف جد و جہد سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی مشہور نظم مو وطنی فلسطین نیشنل اتھارٹی اور عراق کا قومی ترانہ ہے۔ ابراہیم عادل شاہ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت کے دو بادشاہ۔ نمبر 1 ابراہیم عادل شاہ اول سن 1534 عیسوی میں آفاقی شیعہ درباری گروہ کے تعاون سے بادشاہ بنا، تاہم اس نے سنی رسم و رواج کو فروغ دیا، نیز آفاقی گروہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے دکنی اور حبشی درباریوں کو اعلیٰ عہدے دیے۔ سن 1558 میں چل بسا۔ ابراہیم عادل شاہ دوم ابراہیم عادل شاہ دوم نے 1555 میں تخت سنبھالا۔ اس کے دور میں پڑوسی ریاستوں سے لڑائیاں جاری رہیں، تاہم وہ موسیقی اور شاعری کا شیدائی تھا۔ ابراہیم عبود آل فریق ابراہیم عبود سوڈان کے صدر جرنیل اور صدر قصبہ گل محمد میں پیدا ہوئے۔ سن 1956 میں آزادی کے بعد سوڈان کے فوج کے سربراہ بنے، اور جب ملک سیاست دانوں کی نااہلی کے باعث سیاسی و معاشرتی ابتری کا شکار بنا تو 16 نومبر سن 1958 کو حکومت سنبھالی۔ آپ نے امن و امان قائم کرنے کے لیے کئی کامیاب اقدام کیے اور نیز معاشی حالات کو درست کیا، تاہم عوام سے دور رہنے کے باعث ابراہیم عبود یکا و تنہا ہو گئے۔ آپ نے سوڈان میں اسلامی قوانین بھی متعارف کرائے، تاہم جنوبی سوڈان کے باشندوں نے بغاوت کر دی۔ آخر جب صورتحال قابو سے باہر ہو گئی تو 15 نومبر سن 1964 کو مستعفی ہو گئے۔ خرطوم میں انتقال ہوا۔ ایک محب وطن رہنما اور سچے مسلمان تھے۔ آپ کا دور حکومت فوجی ہونے کے باوجود سوڈان کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ ابراہیم عثمانی ترکی کا 18واں عثمانی خلیفہ، 17ویں خلیفہ مراد رابع کا بھائی اور احمد اول کا سب سے چھوٹا بیٹا، عیش پرست اور کاہل حکمران تھا۔ عنان حکومت اس کے وزیر قرہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں رہی۔
31 जनवरी सन 1844 को करा मुस्तफ़ा कत्ल हो गया तो मुल्क की हालत अबतर हो गई। रिश्वत और बदनज़मी ने डेरा डाल लिया। सन 1644 में इब्राहिम ने वीनस के खिलाफ जंग छेड़ दी मगर शिकस्त खाई। ये जंग 25 साल तक जारी रही, लेकिन सुल्तान की अय्याशी में कोई कमी वाक़ई न हुई। अवाम का पैमाना सब्र लिबरेज हो गया तो उन्होंने बगावत कर दी। बिखरे हुए हुजूम ने पहले उसके वजीर आजम हजारपारा अहमद शाह को मौत के घाट उतारा और फिर बतारीख 28 रजब सन 1058 हिजरी यानी 8 अगस्त सन 1648 ईस्वी इब्राहिम को तख्त से उतार दिया। चंद रोज बाद कैद खाने में जल्लाद ने उसका काम तमाम कर दिया। उसने अपने पीछे 4 बेटे छोड़े। मुर्रखीन इसी बात को उसका वाहिद कारनामा समझते हैं। इब्राहिम के मुख्तसर अहद हुकूमत में 2 अहम मार्के पेश आए। एक तवाजुफ की मुहिम जो रूसी कज़ाकों के कब्जे में चला गया था। सन 1641 में इब्राहिम ने उसे वापस लेने के लिए फौज भेजी। इस मार्के में उसे कामयाबी हासिल हुई। दूसरे क्रेट की मुहिम जो सन 1644 में वीनस की मुहिम का हिस्सा थी, उसमें भी तुर्कों को कामयाबी हासिल हुई। बिलाखिर मोहम्मद राबे के अहद में क्रेट का जजीरा सल्तनत उस्मानिया में दाखिल हो गया। इब्राहिम लोधी हिंदुस्तान में लोधी सल्तनत का आखिरी फरमारवा अपने बाप सिकंदर के इंतकाल के बाद तख्त पर बैठा। आगरा में कोई 9 साल हुकूमत करने के बाद पानीपत के मैदान में बाबर के हाथों मारा गया। इब्राहिम नौजवान बादशाह था। वजीरों से मशवरा किए बगैर उल्टी सीधी हरकत करता रहता। तुंद मिजाज और पुरहैबत शख्स था। पहले अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का हाकिम मुकर्रर किया, फिर उसे वापस बुला भेजा। जलालुद्दीन को अपने अंजाम का इल्म था, चुनाचे वो ग्वालियर भाग गया। इब्राहिम ने आजम हुमायूं शिरवानी को फौज देकर उसे गिरफ्तार करने भेजा। शहजादा मुकाबले की ताब ना ला सका और सोबजात मुतवस्त में गुंडवाना चला गया। वहां के लोगों ने उसे पकड़कर इब्राहिम के हुजूर पेश किया, जिसने उसे कत्ल कर दिया। बाद अज़ां लोगों के कहने पर अपने दानिशमंद वजीर मियां भूरा को भी पहले कैद किया और फिर कत्ल कर दिया। इसी तरह आजम हुमायूं को भी किसी बात पर नाराज होकर कैद कर दिया। वो इसी कैद की हालत में मरा। बिलाखिर उमरा ने बगावत की और बाबर को मदद के लिए बुला भेजा, जिसने लोधी खानदान की हुकूमत का सिरे से खात्मा कर दिया। तारीख़ इस्लामी के हालात वाक़यात और शख्सियात के बारे में मालूमाती प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे थे। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया। तहरीर सैयद कासिम महमूद। रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स वाजिद महमूद, शाहिद वकार। आवाज़ और प्रोड्यूसर इरफान भट्टी। पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।